بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان کی موت کیسے ہوگی اور وہ کتنا عرصہ مردہ رہے گا؟ قیامت سے پہلے انتہائی آخری وقت میں جنوب کی طرف سے ایک نہایت فرحت افزا ہوا چلے گی، جس کے سبب ہر صاحب ایمان شخص کی بغل میں ایک درد اٹھے گا اور وہ اپنی فضیلت کے حساب سے مرنا شروع ہو جائیں گے۔ یعنی جو جتنا زیادہ نیک ہوگا وہ اتنی جلدی فوت ہو جائے گا۔ تمام اہل ایمان اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے تو اس وقت دنیا پر حبشہ والوں کا غلبہ ہو جائے گا اور پوری دنیا پر ان کی ہی حکومت ہوگی۔ صحیح بخاری و مسلم میں روایت ہے کہ حبشہ والوں کی جب حکومت آئے گی تو وہ خانہ کعبہ کو گرا دیں گے، نعوذ باللہ، اور حج موقوف ہو جائے گا۔ اس وقت قرآن مجید فرقان حمید دلوں، زبانوں اور کاغذوں سے اٹھا لیا جائے گا۔ خدا ترسی، حق شناسی، خوف آخرت لوگوں کے دلوں سے ختم ہو جائے گا اور شرم و حیا چاہتی رہے گی۔ لوگ راستوں پر گدھوں اور کتوں کی طرح زنا کریں گے۔ اس وقت حکام کا ظلم اور ان کی جہالت، رعایا کی ایک دوسرے پر دست درازی بڑھ جائے گی۔ پھر دیہات ویران ہو جائیں گے، بڑے بڑے قصبے گاؤں کی طرح اور بڑے بڑے شہر معمولی قصبوں کی طرح ہو جائیں گے۔ قحط، وبا اور غارت گری کی آفتیں ایک کے بعد ایک نازل ہوں گی۔ اس وقت میں جماع یعنی جسمانی تعلق بہت زیادہ قائم ہوگا، لیکن اس کے مقابلے میں اولاد پیدا ہونے کی شرح انتہائی کم ہوگی۔ جہالت اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ کوئی شخص اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، یعنی کسی شخص کی زبان پر اللہ کا لفظ ہی نہیں ہوگا۔ پوری دنیا میں فتنے بڑھ جائیں گے، جس کے بعد بہت سے لوگ آفتوں سے تنگ آ کر اپنے اہل و عیال کے ساتھ شام کی طرف چلنے لگیں گے۔ اس دوران جنوب سے ایک آگ نمودار ہوگی اور لوگوں کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ لوگ اس آگ سے خوف کھا کر بے تحاشا بھاگیں گے۔ بھاگنے والے لوگ دوپہر کو تھک جائیں گے اور اپنی عاجزی کا اظہار کر دیں گے، تو یہ آگ بھی ٹھہر جائے گی، جس کے بعد یہ لوگ آرام کریں گے۔ صبح ہوتے ہی آگ پھر ان لوگوں کا پیچھا کرے گی۔ انسان اس سے بھاگیں گے، یہ آگ انہیں اسی طرح پیچھا کرتے کرتے ملک شام تک پہنچا دے گی اور پھر غائب ہو جائے گی۔ جب آگ غائب ہوگی تو بعض لوگ اپنے وطن کی طرف واپس لوٹ جائیں گے، لیکن بہت سے لوگ شام میں ہی موجود رہیں گے۔ اس کے بعد لوگ 3 یا 4 سال تک غفلت میں پڑے رہیں گے اور دنیاوی نعمتیں، دولت اور شہوت رانی بکثرت ہو جائے گی۔ اسی دوران جمعہ کے روز دور پھونکا جائے گا۔ یہ ایک باریک اور لمبی آواز ہوگی جو ہر طرف کے لوگوں کو یکساں سنائی دے گی اور لوگ حیران ہوں گے کہ یہ کیسی آواز ہے۔ آہستہ آہستہ سور کی آواز بجلی کی کڑ کی طرح سخت اور اونچی ہو جائے گی۔ اس شدید آواز سے انسان بے قرار ہو جائیں گے۔ جب سور کی آواز پوری طرح سخت ہو جائے گی، لوگ ہیبت کی وجہ سے مرنا شروع ہو جائیں گے۔ زمین میں زلزلہ آ جائے گا اور اس کے خوف سے لوگ گھروں کو چھوڑ کر میدانوں میں بھاگ کھڑے ہوں گے۔ زمین جگہ جگہ سے پھٹ جائے گی، سمندر ابل کر قرب و جوار کی بستیوں پر چڑھ جائیں گے۔ وحشی جانور انسانوں کی طرف بڑھیں گے، آگ بجھ جائے گی، بلند و بالا پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تیز ہوا کے چلنے سے ریت کی طرح اڑتے پھریں گے۔ گرد و غبار کے اٹھنے اور آندھیوں کے آنے کی وجہ سے پوری دنیا تاریک لگنے لگے گی۔ اس دوران سور کی آواز مزید سخت ہو جائے گی، حتیٰ کہ اس کے ہولناک ہونے پر آسمان بھی پھٹ جائیں گے اور ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ سور کی وجہ سے سب انسان ہلاک ہو جائیں گے تو ملک الموت شیاطین کی روح قبض کرنے کی طرف متوجہ ہوں گے۔ یہ ملعون چاروں طرف دوڑتا پھرے گا، مگر فرشتے اسے آگ کے گرزے سے بھگا دیں گے اور اس کی روح قبض کر لی جائے گی۔ اب تک موت کی جتنی تکلیف تمام انسانوں کو ہوئی ہوگی، ابلیس کو اس کے برابر تکلیف ہوگی۔ شیطان کو نفخہ اولیٰ کے وقت موت آئے گی۔ نفخہ اولیٰ سے مراد حضرت اسرافیل علیہ السلام کا پہلی مرتبہ سور پھونکنا ہے، جس کی وجہ سے ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ انسان ہو یا فرشتے، جن ہو یا تین، سب مر جائیں گے۔
اس کے 40 سال بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا تو مردے زندہ ہو جائیں گے، پھر قیامت قائم ہوگی۔ تفسیر در منصور میں ہے کہ یعنی نفخہ اولیٰ کے وقت ابلیس کو موت آئے گی اور نفخہ اولیٰ اور نفخہ ثانیہ کے مابین 40 سال کا عرصہ ہوگا، اور کہا کہ ابلیس 40 سال تک مردہ رہے گا۔ حاشیۃ الجمل علی الجاللین میں ہے کہ یعنی اللہ پاک نے فرمایا کہ تو ان میں سے جن کو اس معلوم وقت تک مہلت ہے، یعنی وہ وقت جس میں تمام مخلوقات کو موت آئے گی اور وہ نفخہ اولیٰ کا وقت ہے، تو بھی اسی وقت مرے گا، پھر تو لوگوں کے ساتھ قیامت والے دن اٹھے گا۔ شیطان کی موت کی مدت 40 سال ہے، جو کہ دونوں نفخوں کے مابین کا عرصہ ہے، یعنی شیطان 40 سال تک مردہ حالت میں رہے گا۔ مفتی امجد علی اعظمی باب شریعت میں نفخہ اولیٰ کے متعلق لکھتے ہیں کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا۔ شروع اس کی آواز بہت باریک ہوگی اور رفتہ رفتہ بہت بلند ہو جائے گی۔ لوگ کان لگا کر اس کی آواز سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے۔ آسمان، زمین، پہاڑ، یہاں تک کہ سور اور اسرافیل اور تمام ملائکہ فنا ہو جائیں گے۔ حضرت احنف بن قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے ایک مرتبہ مدینہ منورہ جانا ہوا۔ ایک مجمع میں حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ کو تقریر کرتے ہوئے دیکھا تو میں بھی بیٹھ گیا۔ وہ فرما رہے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے وفات کے وقت اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ، میری موت سے میرا ازلی دشمن ابلیس بہت خوش ہوگا، اس کو تو قیامت تک زندہ رہنا ہے۔ جواب ملا آدم، تم انتقال کے بعد جنت میں چلے جاؤ گے اور وہ ملعون قیامت تک دنیا ہی میں رہے گا۔ آخر میں اس کو موت آئے گی تاکہ ساری دنیا کے لوگوں کے برابر موت کی تکلیف اٹھائے۔ آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا، ابلیس کی موت کا منظر مجھے بھی کچھ بتاؤ۔ فرشتے نے سنانا شروع کیا تو وہ اتنا دردناک تھا کہ آدم علیہ السلام سن نہ سکے۔ فرمایا، بس کرو، اب نہیں سنا جاتا۔ اتنا فرما کر حضرت کعب رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے۔ لوگوں نے کہا، حضرت کچھ ہمارے سامنے بھی اس کی موت کا منظر بیان فرمائے۔ پہلے تو انکار کیا، مگر لوگوں کی بے حد اصرار پر فرمایا، جب قیامت قریب آئے گی، لوگ حسب عادت بازاروں میں مشغول ہوں گے۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوگا جس سے بہت سے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائیں گے، میں نے سب سے زیادہ تمہارے مددگار و معاون بنائے اور تم کو ان سب کے برابر قوت دی۔ میرے غصے اور غضب کا لباس پہن کر جاؤ اور ابلیس ملعون کی روح قبض کرو اور اس کے ساتھ تمام انسانوں اور جنوں سے زیادہ سختی کرنا، اور مالک داروغہ جہنم سے کہو کہ جہنم کے دروازے کھول دے۔ ملک الموت غیظ و غضب میں بھرے بہت سے فرشتوں کے ساتھ دنیا میں اسی طرح آئیں گے کہ آسمان و زمین والے دیکھ لیں تو خوف کے مارے پگھل جائیں۔ ابلیس کے پاس پہنچ کر بہت زور سے ڈانٹ پلائیں گے، جس سے ابلیس بری طرح دھاڑے مار مار کر چیخے گا۔ اگر دنیا والے اس کی آواز سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں۔ ملک الموت ابلیس سے کہیں گے، خبیث، تو نے بہت طویل عمر پائی اور بے شمار انسانوں کو گمراہ کیا جو تیرے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ آج ان سب تجھے موت کا مزہ چکھاؤں گا۔ تیری مہلت اور ڈھیل کا وقت ختم ہو چکا، اب تو موت سے بھاگ نہیں سکتا۔ ابلیس گھبرا کر مشرق کی جانب بھاگے گا تو کبھی مغرب کی جانب، لیکن ہر طرف اپنے سامنے ملک الموت کو پائے گا۔ سمندر میں گھسنے کی کوشش کرے گا تو سمندر نکال پھینکے گا۔ آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا، اے آدم، تمہاری وجہ سے میں ملعون و مردود بنا، کاش کہ تم پیدا ہی نہ ہوتے۔ پھر ملک الموت سے کہے گا، کتنی سختی اور تکلیف کے ساتھ میری جان نکالو گے؟ فرمائیں گے، جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان سب کی موت سے کہیں زیادہ تکلیف اور سختی کے ساتھ۔ یہ سن کر تڑپنے لگے گا اور چیختا چلاتا ادھر ادھر بھاگے گا اور جہاں موت آنی ہے وہاں گر جائے گا۔ وہ جگہ آگ کے انگارے کی طرح سرخ ہوگی اور وہاں جہنم کی سنڈاسیاں لگی ہوں گی۔ ان سنڈاسیوں سے تڑپا تڑپا کر اس کی جان نکالی جائے گی۔ آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام سے کہا جائے گا، ذرا اپنے دشمن کو دیکھو کس طرح
ذلت کے ساتھ مر رہا ہے، وہ دیکھ کر خوش ہوں گے اور کہیں گے یا اللہ تو نے ہم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والی موت نصیب فرمائے اور ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور